بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال، مسیلمہ کذاب، یاجوج ماجوج اور زمین میں دھسائے جانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے وغیرہ، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو الوداع فرمانے کے لیے یہ حج کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سفر حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا، لیکن اس کی ایک بات ابھی تک تم لوگوں سے مخفی ہے، اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے، اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشے میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہم السلام میں سے دو نبیوں کے مشابہ ہوں گے۔ ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں طرف، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ دجال کہے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس پر ایک فرشتہ کہے گا، تو غلط کہتا ہے۔ اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب میں کہے گا، تم نے ٹھیک کہا۔ اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلا جائے گا اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا، یہ تو اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور عفیق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اور ایک انصاری ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا، ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 دفعہ فرمایا۔ پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والو، وہ تم میں ہوگا، وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ والا ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا، اور وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا، اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا، 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصی۔ اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور یقیناً وہ تم میں ظاہر ہوگا۔ اگر میں تم میں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے۔ اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، جمے رہنا، کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا۔ لہذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے
اور سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ لہذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے، تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تو ان کے لیے دعا کرے گا، تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو بہت موٹے ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہہ رہا ہوگا، اور وہ دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے تو ان کے خلاف بد دعا کرے گا، جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا، اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسی ہی نماز پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی نئی خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جساسہ کا ذکر کیا، یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ مسیح ہے، 40 دن اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی، لیکن وہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیبہ سے مراد مدینہ ہے، اس کے دروازے پر تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا، اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔ بصرہ والوں میں سے حضرت ثعلبہ بن عباد عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک دن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے بیان میں شریک ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث بیان کی اور سورج گرہن والی حدیث بھی ذکر کی۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تو اس وقت سورج صاف ہوا اور اس کا گرہن ختم ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ اس پر بہت سے آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے تمام پیغام پہنچا دیے ہیں اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی ہے، اور جو کام آپ کے ذمے تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اور ستاروں کا اپنے نکلنے کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے کسی بڑے آدمی کے مر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ گرہن تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس نشانی کو دیکھ کر کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور میں نے جتنے وقت میں کھڑے ہو کر نماز گرہن پڑھائی ہے، اس میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب دیکھ لیا ہے۔ اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں، جن کا آخری کانا دجال ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، بالکل ایسی آنکھ ہوگی جیسے ابو تحیہ کی آنکھ۔ حضرت ابو تحیہ رضی اللہ عنہ انصار کے ایک بڑے میاں تھے، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ظاہر ہوگا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے، جو اس پر ایمان لائے گا اس کی تصدیق کرے گا اور اس کا اتباع کرے گا، اسے اس کا گزشتہ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا اس کو اس کے کسی عمل پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اور حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین پر ہر جگہ جائے گا، اور مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے۔ پھر ان پر زبردست زلزلہ آئے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو ہلاک کریں گے، یہاں تک کہ دیوار اور درخت کی جڑ آواز دے گی کہ اے مومن،
اے مسلم یہ یہودی ہے، یہ کافر ہے، آ اسے قتل کر۔ اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسی چیزیں نہ دیکھ لو جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہوگی اور جن کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے اس چیز کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے۔ اور ایسا اس وقت نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، پھر اس کے فوراً بعد عام موت ہوگی یعنی قیامت ہوگی۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور بیان سنا، اس میں انہوں نے یہی حدیث ذکر کی اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ احمد اور بزار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، اس پر دجال کے عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور جو دجال سے کہے گا تو میرا رب ہے، وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی لوگوں نے مسلمہ کے بارے میں بہت باتیں کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اما بعد، اس آدمی کے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کر چکے ہو، یہ پکا جھوٹا اور 29 جھوٹوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور ہر شہر میں مسیح دجال کا روب پہنچے گا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن مدینہ میں دجال مسیح کا روب داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے ہر راستے پر 2 فرشتے ہوں گے، دجال مسیح کے روب کو مدینے سے روک رہے ہوں گے۔ حضرت خالد بن عبداللہ بن حرملہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خالہ سے نقل کرتے ہیں، ان کی خالہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا تم لوگ کہتے ہو اب کوئی دشمن باقی نہیں بچا، لیکن تم لوگ دشمنوں سے جنگ کرتے رہو گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، جن کے چہرے چپٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سفید مائل بسرخی ہوں گے، وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے وہ ڈھال جس پر کھال چڑھائی گئی ہو۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت بقیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں عورتوں کے صفہ چبوترا میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے لوگو جب تم سنو کہ اس طرف یعنی مغرب کی طرف کچھ لوگ زمین میں دھس گئے ہیں تو سمجھ لو کہ قیامت آ گئی ہے۔ غیبت کی برائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اونچی آواز سے بیان فرمایا کہ گھروں میں پردے میں بیٹھی ہوئی جوان لڑکیوں نے بھی سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے عیوب کو تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو اپنے بھائی کے پوشیدہ عیب تلاش کرے گا اللہ اس کے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ جس کے پوشیدہ عیب تلاش کرنے لگے گا اسے اس کے گھر کے بیچ میں بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی جیسی روایت منقول ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کی چھپی ہوئی خرابیاں تلاش نہ کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی خرابی تلاش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پردہ پھاڑ دیں گے اور اسے رسوا کر دیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہ فرمائی بلکہ وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، اور میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو اللہ تمہیں فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور میں قبول نہ کروں، اور تم سوال کرو اور میں اسے پورا نہ کروں، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں، بس اتنا ہی بیان فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ برے اخلاق سے بچانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم بہت سے اندھیرے ہوں گے، اور بد کلامی اور بتکلف بد کلامی سے بچو، اور لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور لالچ کی وجہ سے رشتے توڑ دیے اور کنجوسی سے کام لیا اور کنجوسی میں آ کر بدکاری کے مرتکب ہوئے۔ پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ کہ مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اسی آدمی نے یا دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ ہجرت کی کون سی صورت سب سے افضل ہے؟ فرمایا یہ کہ تم ان کاموں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہیں۔ ہجرت دو طرح کی ہے، ایک شہر والوں کی ہجرت اور ایک دیہات والوں کی ہجرت۔ دیہات والوں کی ہجرت یہ ہے کہ رہے تو اپنے دیہات میں، لیکن جب اسے تقاضے کے لیے بلایا جائے تو فوراً ہاں کہے، اور جب اسے حکم دیا جائے تو اسے فوراً پورا کرے۔ شہر والوں کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اجر بھی زیادہ، کیونکہ اپنا وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ آ کر رہے گا اور دعوت کے تقاضوں میں ہر وقت چلے گا۔ طبرانی میں حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث مختصر طور سے منقول ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ ہے کہ خیانت سے بچو، کیونکہ یہ بہت بری اندرونی صفت ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت ایمن بن خریم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، جھوٹی گواہی اللہ کے ہاں شرک کے برابر شمار ہوتی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے بالکل کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اور سود کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ بتایا، اور فرمایا آدمی سود میں جو 1 درہم لیتا ہے اللہ کے یہاں اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور سب سے بدترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگو، شرک سے بچو، کیونکہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر کوئی یوں کہے یا رسول اللہ جب شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک ونحن نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شرک ہے اور ہم پھر تیرے ساتھ وہ شرک کریں، اور جس شرک کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ شکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منبر کی لکڑیوں پر ارشاد فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا، اور جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کر سکتا، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا تم سواد آدم کو چمٹے رہو، یعنی علماء حق سے جڑے رہو۔ ایک آدمی نے پوچھا سواد آدم کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے پکار کر سورہ نور کی آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کی ذمہ وہی تبلیغ ہے جن کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے۔ تو اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، یاری نہ ماننے سے منافقوں کا اپنا ہی نقصان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اس لیے یہ تو کامیاب ہیں، منافق مانے یا نہ مانے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو تم سب شکریے میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 3 خوبیاں مل گئیں اسے اتنا مل گیا جتنا داؤد علیہ السلام کو ملا تھا، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف سے کام لینا، فقر اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔